امام ہے، بہت بڑی مسجد ہے. اب چلیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ امام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بھائی عام رکھو، کہیں رکھی اس میں خلل نہیں ہے. جن نے پڑھنے کا مجھے خیال رکھنے بیان کیا. اور چیز لگی ہوگی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ظاہر ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، آخری کتاب ہے. اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، نہ کوئی نبی مبعوث ہوگا، نہ کتاب نازل ہوگی. کتاب بھی آخری کتاب ہے اور رسول بھی آخری رسول ہے. لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جہاں یہ باتیں معلوم نہیں ہیں بہت جگہ، وہاں جو چاہے نبی بن جائے، جو چاہے کتاب دے جائے. یہ جو بار بار لے آتا ہے اس لیے تاکہ ہمارے عقائد سے درست رہے. لا نبی آبادی اٹھتا رہتا ہے، فلاں نبی ہو گیا، فلاں مہدی ہو گیا، کچھ نہیں ملتا. سب اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتا ہے کہ گمراہیوں سے اللہ بچائے. ایسی ایسی جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں جس کا کوئی سبب ہے ہی نہیں، سب کتابیں موجود اور گمراہی. اللہ تعالیٰ علماء کرام سے تعلق برقرار رکھے تاکہ کم سے کم عقائد تو درست رہیں. کل ہی پرسوں کوئی کہہ رہا تھا، یاد بھی نہیں ہے، عجیب عجیب عقائد کے کوئی جمانے کے لیے عجیب عجیب عقائد. اس وجہ سے اس کو بھی بیان کرتے رہنا چاہیے کہ جیسے اللہ ایک ہے، واجب الوجود ہے، ممکن الوجود نہیں ہے. ہمارا تو وجود ہے ہمارا بھی، لیکن ممکن بڑی بحث ہے سب. وحدت الوجود، وحدت الوجود، وہ وحدت الوجود ہے، اس کا وجود واجب ہے. وہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. توحید کی بات ہے، معلوم ہونا چاہیے کیا توحید ہے.
سب کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے، بتلانا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے. دعوت اول تو یہی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ. اللہ ایک واجب الوجود ہے. اس کا وجود واجب کا مطلب یہ کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اب کوئی پوچھ دیتا کہ اس سے پہلے کیا تھا تو روکا گیا ہے، بس بکواس نہ کرو. کیوں کہ والے کی بات ہمارے والد سے بیان کرتے تھے، ہمارے کہاں سے وہ بیان کرتے تھے، بیان کرتے رہتے تھے وہ بھی کچھ. اب دیکھیے کتنے دن کی بات ہے، 50 سال 70 80 سال پہلے کی ہے، لیکن والد صاحب کی بات مجھے یاد ہے. کہا کسی نے کہا کہ اللہ سے پہلے کون تھا؟ کسی نے سوال کیا، والد صاحب بیان نہیں تھا، حضرت سے سنا ہوگا انہوں نے کہ اللہ سے پہلے کون تھا. انہوں نے جواب دیا کہ ایک سے پہلے کون سی گنتی ہے بتاؤ. 1 2 3 ہے نا، ایک سے شروع ہے. ایک سے پہلے کیا تھا؟ جیسے ایک سے پہلے کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس سے خدا سے پہلے کوئی جواب نہیں، بس اللہ ہمیں دیتے ہیں. سچ کہتا جی نہیں، پہلی بار تو یاد بھی آیا ہے یہ. اور والد صاحب کی بات ہمارے بہت نقل کرتے تھے. وہی حضرت نے فرمایا، یاد ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بڑی کرامت بیان کرتے رہتے تھے، انہیں کی برکت ہے. کبھی کبھی مجلس میں نہیں آتے، کبھی وہاں مجلس ہمیشہ ہماری ہوتی رہی. کب زمان ہم اس وقت نہیں آتے نا اپنی زبان میں کہ لوگ کہیں گے اس کا باپ جاہل ہے، ہم کو شرم آتی ہے تمہارے سامنے. چلو ہم آپ ہی سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بڑی کرامت. تو انہوں نے یہ فرمایا. اب کہاں سے سنا؟ کسی نے کہا کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک سے پہلے کیا تھا بتاؤ. گنتی شروع ایک سے ہوئی ہے، ایک کے بعد 2 ہے نا. ایک سے پہلے کیا ہے کہ اللہ ایک وحدت واجب الوجود. اللہ ایک لکھا ہے، 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے تربیت اولاد کی. بس انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اولاد کو اللہ کے وجود کا یقین دلاؤ. نہیں عمدہ بات ہو سکتا. کہا ویسی تربیت کتاب کوئی لکھی نہیں گئی ہے، بڑا کسی نے لکھا، علی میاں نے لکھا، وہاں بڑا ہوا تھا اس پہ لکھا. کوئی جانتا بھی نہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. ویسی جو عربی میں ویسی نہیں تو اردو میں آ گئی ہے کیا پہلے؟ جب عربی میں پہلی تربیت کی اولاد کی کتاب ہے تو اردو میں پہلے سے آ گئی. اردو والے کیا جانے، عرب لکھتے ہیں تربیت اولاد. 2 جلدوں میں ہے. ہم نے 1 جلد میں اس کو لکھا الحمدللہ. ترجمہ انگریزی میں، گجراتی میں، اب کہاں ہو گیا کوئی جانتا نہیں. بہت جو ہے تو وہی کتاب سنائی جاتی ہے ہماری کتاب تربیت اولاد. ہمارے یہاں بھی ساتھ سنائی جاتی ہے وہی اسی وقت. تو آپ دوسرے ملکوں میں بنگلہ میں بھی ہو چکی ہے، گجراتی میں بھی ہو چکی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کتابوں کو قبولیت عطا فرمائے. بہرحال پہلا دین کا سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے. وحد اللہ فإن التوحید راس التعارف. توحید اختیار کرو، اللہ کو ایک سمجھو. وہی موتی ہے اور وہی مانے ہے. ایک بزرگ کے یہاں وہی شخص گئے سفارش کرانے کے لیے اپنی لڑکی کے بارے میں، امیر کے یہاں بل بن گیا ہے، نام بھی ہے بل بن گیا. انہوں نے تو سفارش نامہ جو لکھا عجیب و غریب. یہ میری طرف سے سفارش ہے، فَإِنْ آتَاتَهُ اگر تمہیں دے دیا ہے، فَاللَّهُ الْمُعْطِي وَأَنْتَ الْمَشْكُورُ. اصل دینے والا اللہ ہے اور تمہارا شکر ادا کرے گا. کیا ہوگا؟ دوسری بات، میں منع تھا اگر تم نے نہیں دیا، پھل موتی پھل مانے ہو اللہ، وہ انتر معذور، تم معذور ہو. یہ توحید ہے. سمجھ گیا؟ اگر تم نے دے دیا تو اللہ دینے والا ہے اور تمہارا شکریہ ادا کریں گے. اگر نہیں دیا تم نے تو مانے اللہ ہے اور تم معذور ہو، تم دے نہیں سکتے تھے. یہ توحید.
ٹھیک پڑھا نا؟ انتر مانے ہو اللہ، وہ انتر مانے اللہ ہے، اللہ نے تم معذور ہو. اب سپاہی نماز کرنا ہے، توکلانا ہے کہ نہیں؟ صرف بادشاہ کو لکھ رہے ہیں اور اس انداز سے لکھا ہے انہوں نے کہ اگر تم نے دے دیا تو دینے والا اللہ. وانت المشکور، تمہارا بھی شکریہ ادا کیا جائے. ہمارے بزرگوں کی اپنا توکل، اپنی قناعت باقی رکھتے ہوئے اس کو سپاہی نماز، یہ نہیں کہ سپاہی نماز نے لکھا لیکن اس طرح لکھا، اگر تم دے دو گے تو دینے والا اللہ، تمہارا بھی شکریہ ادا کیا جائے گا. وہی منع تو ہو، اگر تم نے منع کیا اسے تو مانے اللہ ہے اور تم معذور ہو، تم بیچارے کیا ہو. اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بڑی چیز. وحد اللہ فإن التوحید رأس الساعة. وحد اللہ، اللہ کی توحید اختیار کرو. رأس الطاعات، عبادتوں میں، طاعات میں سب سے بڑی چیز توحید ہے. اس کو درست کرو. توحید میں آ کر کے بہت سے گڑبڑی میں پڑ جاتا ہے. توحید، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توحید پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ کی توحید بڑی چیز ہے. اگر یہ ہے، کہتے ہیں توحید جو ہے وہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی. اللہ کا وجود اس کے سامنے ہے. اس کے ہوتے ہوئے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بادشاہوں تک لکھتے تھے، لکھا نہیں لکھا. ایک زمانہ تھا، ایک صحابی تھے، تابعی تھے، ایک ظالم بادشاہ تھا یوپی کا. اس نے کہا کسی کو لکھنا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، عالم تھے زبردست صاحب. تو بادشاہ نے کہا ذرا سے قلم دان اٹھائیے. کہا میں نہیں اٹھاؤں گا، تم ظلم کا کوئی حکم لکھو گے میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا. بادشاہ سے کہا میں نہیں اٹھاؤں. قلم دان نہیں اٹھایا. کہا اس سے تم ظلم کا کوئی حکم لکھو گے، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں کسی ظلم کے اندر شریک ہوں. بادشاہ سے، حالانکہ ان پر بھی قتل کا چارج ہو گیا ہوگا، پھانسی ہو گئی ہوگی ان کو بھی، نہیں اٹھایا. توحید. اللہ تعالیٰ وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، رأس الطاعات اللہ. اس کے بعد رسالت کا مقام ہے. 4 اعمال ہیں جو عقائد کی بنیاد ہے، جو تین ہی ہے: توحید، رسالت، قرآن پاک اور قیامت. یہ بنیادی اصول ہیں اسلام کے. توحید کو مضبوطی سے، رسالت کو مضبوطی سے پکڑو. اس میں یہ بھی رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. صرف رسالت کافی نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھو اور سمجھو کہ آخری رسالت اب کوئی رسول نہیں آئے گا. یہ عقائد. انہی سب چیزوں میں نہیں جانے سے ارتداد پھیلا ہے. گجرات کے علاقے میں ادھر بھی پھیلا ہے، ادھر بھی پھیلا ہے. جو چاہے آ کے بہکا دے، کچھ جانتے ہی نہیں کیا ہے. رسالت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت محلہ کی دی ہے، اب کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. اور مہدی علیہ السلام وغیرہ جو آئیں گے، جو اور رسول عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضور کی تبعیت میں آئیں گے، مستقل نہیں. وہ اسی شریعت پر عمل کرنا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. دوسرا نبی شریعت نہیں جائے گی. اور کتاب اللہ دی جاتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب. تمام کتابوں کو ناسخ یہ کتاب ہے. نہ اب توریت ہے، نہ انجیل ہے. ایمان رکھو کہ توریت ہے، انجیل ہے، لیکن قابل عمل یہی قرآن عمل ہی. اس کا کوئی حکم اگر اس کے مطابق ہوگا تو لے لیا جائے گا، اس کے خلاف ہوگا نہیں، منسوخ ہو چکی ہے. اس میں بھی یہی ہے احکام علماء کا. تورات کو اگر اس کی موافقت ہے تو لیا جائے گا اس کو، اور نہیں تو لیں گے. تورات، توحید، رسالت، کتاب اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی ریب نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسی کتاب دیا ہے بغیر شک و شبہ کے. نبی بھی بغیر شک و شبہ معصوم ہے نبی، اور کتاب بھی بالکل صحیح ہے.
یہی کتاب ہے، باقی سب کتاب ہے ہی نہیں. یہی کتاب ذالک الکتاب، یہی کتاب ہے جس میں شک نہیں. کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں شک نہ ہو. نظریات بدلتے رہتے ہیں. ابھی آئے تھے وائس چانسلر علی گڑھ کے، انہوں نے بیان کیا کہ 100 سال کے بعد نظریات بدل جاتے ہیں. اچھی تقریر کیا ہے وائس چانسلر وہاں میں، لیکن اب تو 10 سال کے بعد بدلتے ہیں. میں نے لکھا اب تو ہر سال بدلتے رہتے ہیں نظریات، بدلتے ہی رہتے ہیں. یہ کتاب اس پر رہو گے کوئی نظریہ بدلے گا نہیں. توحید رسالت اس کو لو، اس میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں نہ ملاؤ. اگر ملاؤ صرف حدیث ہے جو اس کی شرح کر سکتی ہے، کوئی نہیں کر سکتا. یہ وحی منزل ہے، نبی مرسل ہے، اور وہ نبی ترجمان ہے، اسی کتاب کا ترجمان ہے نبی. تمام اتفاق ہے. کوئی حدیث ہے اس کے اگر خلاف ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ حدیث نہیں ہے، موضوع کوئی حدیث ہے، کوئی بات ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت یہی کتاب ہے. اللہ ہم سب لوگ کے اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا. ہمارے مرتبہ اور پیشوا یہی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بہرحال یہ کتاب اللہ ہے، اس کو ہمیں ہمیشہ ہم کو پیش نظر رکھنا ہے. اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس کی تشریح بھی سننی ہے موقع موقع سے. تلاوت اسی کی ہوگی. توریت کی تلاوت کر رہے تھے شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خود نے منع کیا تمہارے پاس اسی کتاب آ گئی، اس کی ضرورت ہے. ایمان تو رکھو، لیکن ضروری نہیں کہ عملی جامات اسی سے تم کو پہنانا ہے اپنا کتاب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تو اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جیسے اعمال کو بیان کیا ہے، اسی طرح جزاؤں کو بھی بیان کیا ہے. کتاب مجموعہ ہے، اعمال بھی اس کے اندر ہیں اور جزائیں بھی اس کے اندر. اعمال کی جزائیں بیان کرنا، منعمین کی جزائیں جن پر اللہ کی کا انعام ہے، ان کے اعمال و اقوال مخر کیے گئے ہیں. صحابہ سے ہے کہ اسے مجرمین کے اعمال بھی بیان کیے ہیں، جو مجرم لوگ تھے ان کی جزائیں بھی بیان ہیں، بلکہ جزائیں بلکہ سزائیں کہیے. منعمین کی جزائیں بیان ہیں اور مجرمین کی سزائیں بیان ہے. پورا بیان قرآن. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش نظر رکھنا ہوگا تاکہ اس میں ہم خلط مت نہ کریں، کیونکہ وہ ترجمان ہے. غیب کے ترجمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی غیب کی ترجمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ غیب سے کوئی تعلق نہیں. ہمارا کیا تعلق؟ الہام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ قطعی نہیں ہے. الہام بھی کیا ظنی چیز ہے، قطعی نہیں. یہ قطعی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر ایمان لانے کی توفیق دے. اس میں بہت کمی ہے ہمارا. جتنا ارتداد ہوتا ہے انہی چیزوں میں بے تحقیقی کی بنا پر ہوتا ہے. تحقیقی توحید رسالت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ. ہر کتاب میں کوئی شک ہے، لیکن یہ کتاب اپنی ذات کے اعتبار سے بلا شک ہے. لا ریب فیہ. اب جو کوئی اشکال ہوتا ہے تو تمہارا ہی فطور ہے، تمہاری بیماری ہے، تمہارے قلب کا فساد ہے، تمہارے ذہن کا فساد ہی ہے. یہ کتاب صحیح صحت ایمان رکھو. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پہ بھی آپ جزا رکھو، اس پر اعمال پر بھی یقین رکھو اور اس کی جزاؤں کو یقین رکھو. اس بنا پر جنت کا سوال کیا کرو، دوزخ سے پناہ میں. جزائیں ہیں، سب کا ہاتھ یہی ہے. ان اعمال کی جزا کیا ہے؟ جنت. جنت مقام رضا ہے. جنت اس بنا پر محمود ہے، مطلوب ہے کہ اللہ کے رضا کی جگہ ہے. جنت بھی مطلوب نہیں ہے کیونکہ مقام رضا الہی ہے، اس بنا پر ہم کو مطلوب ہے. دوسرا کیونکہ رضا الہی نہیں ہے، سخت الہی ہے، اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے. تو ہم کو آگ سے نہیں ڈرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. یہ اللہ مقام رضا میں ہم کو پہنچائیے، اور جس جگہ سے آپ ناراض ہو کے بھیج اس سے ہم کو محفوظ رکھیے. جزاؤں کا استحضار
بہت ضروری ہے. اسی بنا پر میں سنایا کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیخ عبدالحق مودودی دہلوی تشریف لائے تو شیخ فرید کو جو وزیر اعظم تھا یہاں کا پورے ہندوستان پاکستان کیا افغانستان سب سے بڑا خاص تھا وزیر اعظم لفظ نہ کہیں دوسرا کہیں لیکن میں وزیر اعظم ہی کرتا ہوں. اس کو لکھا کتنی عمدہ بات لکھا اخلاص عمل کا خیال رکھو. سنا ہے اخلاص عمل کا خیال رکھو وزیر اعظم کو لکھ رہا ہے. شیخ عبدالحق مجدی صاحب سے کم کام نہیں کیا انہوں نے بھی کام کیا. ہمارے حضرت کا جملہ ہے مجدی صاحب وہ سبھی علماء دیوبند نے بہت زیادہ ان کو سراہا ہے بھی بے شک لیکن شیخ عبدالحق مودودی دہلوی نے کم کام کیا. یہی ایک خطیط ہے پوری. شیخ فرید کو لکھا کہ اجزیہ کا شیخ فرید بہت بڑے آدمی ہیں عام آدمی. اخلاص عمل کا خیال رکھو. دوسری چیز یہ ہے کہ جزاؤں کا خیال رکھو. اس میں پاداش عمل کو پھر یہ پاداش کا لفظ ہے پاداش عمل کا خیال رکھو. ظاہر و باطن میں توافق پیدا کرو. یہ تین نصیحت وزیر اعظم کو کر رہے ہیں. ظاہر و باطن میں توافق اخلاص عمل کا خیال رکھو اور جزاؤں کو پاداش عمل کا خیال رکھو. جب عمل کی جزاؤں کو خیال رکھو گے تو اعمال میں کیا ہوگی سستی آئے گی مستعدی آئے گی ادھر رغبت پیدا ہوگی. ہمارے الثانی تو سب کچھ کہہ دیتے تھے کوئی دوسرا نہیں کرتا وہی کہتے ہیں کہ جب میرا نفس جو کثر کرتا ہے کسی کام میں تو میں کہتا ہوں دیکھو حلوہ رکھا ہوا ہے یہ کلو تو کھلا ہوا ہے کوئی کہہ سکتا ہے مجدد ملت کر رہا ہے یہ مثال دے دیا کہ میں بھی چاہتا ہوں جزاؤں کو خیال کوئی نہیں کر سکتا. حضرت تھانوی کا ایک شخص آیا اس نے کہا کہ حضرت کچھ دیجیے مدد کیجیے. رات میں حضرت نے 10 روپیہ دے دیا. پھر لگا دین ہانکنے کہا کہ مجھے جنت کی پرواہ نہیں ہے اور یہ اس کی بھی بات ہے. حضرت نے کہا کہ نالائق تم کو 10 روپے کی فکر ہے اور جنت کی نہیں لے ہمارا روپیہ دے. جنت پر یقین الجنت حق والنار حق ہے کہ نہیں. کبھی ہمارے محبوب پڑھتے ہیں خود حضرت تھانوی کا ہے جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے. اعمال کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جزاؤں کا بھی بیان فرمایا ہے سزاؤں کا بھی بیان فرمایا ہے. وہ یہ صورت ایسی ہی ہے آخر میں جزا بھی ہے پہلے سزاؤں کا بیان کیا اس کے بعد جزاؤں کا بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اعمال کے ساتھ ساتھ جزاؤں کو بیان فرمایا. علم میں تھا گجرات میں بہت بڑی جگہ کئی ہزار آدمی تھے. اس میں مولانا ابراہیم کا دیولا بھی تھے سامنے. میں نے کہا مولانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے نہیں جائے گا. کوئی شخص عمل سے جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سب عمل ہی میں مدار ہے کہ انہیں اعمال کرو گے تب جنت میں جاؤ گے. نبی میں خدا میں تضاد ہے بات میں. نبی کہہ رہا ہے کوئی عمل سے نہیں جائے گا کہہ رہا ہے نہیں. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جائے کہا میں بھی نہیں جاؤں. رحمت خدا کی جاؤں گا اور خدا بار بار رحمت یہ تو جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ نبی کی شان ابدیت ہے. اب اپنے عمل کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کا حال تھا کہتا یہ اللہ یہ عمل سے ہم نہیں جائیں گے آپ کی رحمت سے جائیں گے. اور اللہ بندہ الوہیت ہے اپنے بندوں پر رحم کر کے کہتا ہے کہ میرے بندوں نے اتنی پریشانیوں میں مجھ کو یاد رکھا تو اس سبحان اللہ کی بھی مجھ کو جزا دینی ہے. میں نے کہا نبی جو ہے شان ابدیت میں بول رہا ہے اور خدا شان ربوبیت سے بول رہا ہے. بس ہوئے دونوں کی شان کو نبھانے میں ہزار آدمی تھے. ماں پھر مساوا کے لیے وہ بڑھے کہا میں مساوا نہیں کر سکتا ابھی کے ساتھ. نبی شان ابدیت عبد کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عمل کی طرف توجہ نہ کریں. یہ اللہ آپ کے سامنے ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اتنی مصیبتیں تم پر دیا ہم نے تمہاری ہر چیز کی برکت جزا دوں گا میں. وہ شان ابدیت ہے یہ شان ربوبیت ہے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اعمال کی جو توفیق تھوڑی بہت اسی سے اللہ بخشے گا. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے میرے بندے نے مجھ کو یاد کیا, ایک مرتبہ یاد کیا, اور اللہ ہمیشہ یاد کر رکھے گا, تم کو جنت میں لے لے گا. شان عابدیت, ٹھیک ہے, شان عابدیت اب کا تقاضا یہی. میں نے یہ بھی بیان کیا کہ گنہگار جب آئے گا اللہ کے سامنے تو اتنا شرمندہ ہوگا. علامہ شاہ نے لکھا مولانا, اتنا شرمندہ ہوگا کہ چہرے کے گوشت کٹ کر کے گرنے لگیں گے. اتنا شرمندہ ہوگا اپنے گناہوں. مالک حقیقی موجود, مالک رب العالمین موجود. ایک گناہگار جاتا ہے تو اس کا یہی ہونا چاہیے شاید, گوشت کٹ کر کے گرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے میرے بندے مت گھبرا, میں نے ہی تو تمہارا گناہ لکھ دیا تھا تو تم نے کیا. اب دیکھیے تسلی کے بعد, میں نے ہی تو گناہ لکھ دیا تھا جس کی بنا تم نے گناہ کیا. وہ شان ابدیت, یہ شان ربوبیت تسلی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تب اس کا تسلی ہو جائے گی, اس گناہگار کو تسلی. وہیں پہ لکھتے ہیں علامہ شاہ نے لکھا ہے اور کسی کہ اگر یہی بات بندہ کہہ دیتا کہ آپ ہی نے لکھا تھا تو ہم نے کیا, فوراً پھینکو نہ لائے, کوئی بدتمیز ہے یہ کہہ رہے. اس نے اپنے شان ابدیت کو دکھایا کہ ہمارا گوشت کٹ کر گر رہا ہے. یہاں شان ربوبیت نے دکھایا کہ اے میرے بندے تمہارا کوئی قصور نہیں, ہم نے لکھ دیا تھا تب نے تم نے گناہ کیا. سمجھ گیا؟ شان ربوبیت, شان ابدیت. اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے, آدمی کرتا ہے. رضا ہے, رضا بھی ایک مقام ہے. اللہ اگر توفیق دے دے اللہ کا شکر ادا کرے, اور نہیں بہت زیادہ مستر نہ بھی ہو, بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. اکیلے بیٹھا ہو گئے بہرحال اللہ کے ارشاد. تو میں اس وقت سنانے اعمالی جزاؤں کو سنانے کے لیے بیٹھا ہوں. جزائیں اللہ تعالیٰ جزا, پورا قرآن جزاؤں سے بھرا ہوا ہے. اعمال ہے, جزا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمل سے کوئی جزا ہی ملے گی, کوئی جنت میں ہی جائے گا. فرق ہوا ہے دونوں میں. میں نے کہا اللہ کچھ کہہ رہا ہے, نبی کچھ کہہ رہا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ٹھیک ہے, جزا ہی تو ہے. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا, جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو بھی دیکھے گا. عمل ہی تو ہے دونوں کو. سری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمل کو دیکھے گا, برے اچھے عمل کو دیکھے گا اور برے عمل کو دیکھے گا. فرق ہوا کہ نہیں؟ نبی کے کہنے میں اس آیت کے, وہ نبی جو ہے شان عبدیت سے بول رہا ہے. انا عبدو کا, انا رسولوں کا کہیں نہیں بول جاتا ہے. انا پہلے میں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, رسول بعد میں, بندہ تیرا پہلا. لا تفضلونی علی یونس بن متی, یونس بن متی پر مجھ کو فضیلت نہ دو, یہ کہ تواضع ہے. انا ولد سید و آدم, یہ حقیقت ہے. ایک طرف حضور فرما رہے ہیں کہ تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں, یہ حقیقت ہے. مجبور تھے حضور کہنے پر, لیکن اپنے طبعی طور پر کہا لا تفضلونی علی یونس بن متی, یونس بن متی مجھ کو فضیلت نہ دی. یہ آپ کی ابدیت ہے. وہ رسالت, وہ شان رسالت میں بول رہے ہیں, یہ شان ابدیت میں بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم ان اعمال کو پیش نظر رکھنا, اس پر تن من سے راضی رہنا, اس کو بجا لانا ضروری ہے. اس عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ. ہمارے حضرت محمد صاحب فرماتے تھے بہت کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کے اجر جو ہے وہ زمین و آسمان, زمین میں سوا نہیں سکتا لفظ یہ ایک مرتبہ. بارہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی نوازتا ہے. فرماتے ہیں گناہگار نہیں, اللہ یہ گناہگاروں کو پیدا کرے گا تاکہ وہ گناہ کریں اور میرے مغفرت کا موقع, مغفرت کا. اللہ کے سب جمع ہوں گے. اسماء اللہ, اس میں اللہ سب سے آدم ہے, اس میں آدم ہے سب.
غفور بھی جمع ہوگا، غفار بھی، تواب بھی، رزاق بھی، روشائی. یہ ہم لوگ کس مصرف کے ہیں؟ غفار ہم لوگ ہیں نام مصرف کے. غفار اللہ رب العزت سے کہے گا، اللہ اس میں اللہ ذات اللہ سے کہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ غفار میں پیدا کروں گا لوگ ایسی مخلوق کو جو گناہ کریں گے تب میری مغفرت کام آئے گی. مغفرت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے کہ شان غفاریت ہماری ظاہر ہو. وہ کس سے ظاہر ہوگی؟ گناہ گاروں سے ظاہر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو کتاب دیا ہے، اعمال بھی دیے ہیں، جزاؤں بھی دیا ہے، وعید بھی ہے اور وعدہ بھی تو ہے جنت کا وعدہ. یہاں جو آیات ہے جو پڑھا ہے مولانا نے اس کا ترجمہ ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر ایمان اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. رحمت کی آیتیں ہیں، رحمت کا سوال. اللہ منی اصل کے ایمان لا یرتد و یقین اللہ سے بعد کفر رحمتن انال بہا شرف کراوٹی پھر دنیا میں آ کر. ہم کو حضرت سنا کی پڑھا تھا دعا یہ کرا، اللہ منی اصل کے ایمان لا یرتد و یقین اللہ سے بعد کفر و رحمتن انال بہا. اے اللہ ہم اپنی رحمت دیجیے تاکہ دین دنیا کی شرافت ہم کو ملے. کسی عمدہ جامع دعا ہے، مانگنے کو بتلایا رسول نے. اللہ من اصل کے ایمان لا یرتد و یقین اللہ سے بعد کفر و رحمتن انال بہا شرف کرامتی پھر دنیا والآخرہ. ایسی دعائیں کئی ہم کو سکھائے. لوگوں نے سنا مولوی عبدالحلیم وغیرہ نے کہا کہ یہ تو دعا ہم لوگوں کرنے کا سکھاتے ہیں سب کے لیے. لیکن اب ہم نے چونکہ داماد تھے تو اس بنا پر ایسی دعائیں کیسے نہیں سکھایا. اللہ منی اصل کر یسر الموافات کم زمانی یہ دعا پڑھا. اللہ منی اصل کر یسر الموافات پھر دنیا میں آ کر. اور ایک دعا اور سے زیادہ طویل ہے. اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکرک و اتمم علینا نعمتک و اسبغ علینا من فضلک و جعلنا من عبادک الصالحین. ہم کو عبادت صالحین میں سے بنا دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام برسر حکومت جب ہوئے ہیں کیا دعا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم کو اور مہلت مل جائے اور 5 سال کی اور مل جائے. لڑائی ہو رہی ہے، فرق معلوم ہوا نا. ملک میں اور ملک میں اور فرشتوں اور رسولوں میں فرق ہے. رسول کو اللہ نعمتیں سے نوازتا ہے، اور ملک اس کے لیے قتل و قتال کرتا ہے. اس کو تو اللہ دیتا ہے رسالت، اور یہ اپنے نفس کی بنا پر فسادات کراتا ہے تاکہ وہ چیز مل جائے. اللہ من اثر کا یسر اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکرک و اتمم علینا نعمتک و اسبغ علینا من فضلک و جعلنا من عبادک الصالحین. اس پر کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کیا. فاطر السماوات، نبوت تو ملی ہی تھی، بادشاہت بھی ملی تھی مصر کی. کیا کہا انہوں نے؟ بہت سندر. اللہ تعالیٰ ہم سے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. یہ کہا، یہ نہیں کہ ہماری پوچھ میں بادشاہت رہے اور یہ رہے اور اس طرح کرے، کچھ نہیں کیا. خود بھی جب کچھ دن ہو گئے یا جتنے دن ہوئے رہے وہ لکھا ہے تفسیروں میں، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ اللہ ہماری زمین کے تاکہ ہم کو اور زیادہ بادشاہت کا موقع ملے. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ فاطر السماوات. مطلب بہت مجھے اس کا اثر ہوتا ہے بولتا نبی. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. عمر ابن عبدالعزیز جن کی خلافت راستہ کی طرح ہے، جب وہ بادشاہ ہوئے سب چھوڑ دیا. اور ان کے متعلق آتا ہے کہ شروع میں ایسی چال چلتے تھے ناز و انداز کی کہ عورتیں سیکھتی تھیں ان کے ناز. اتنی نفاست، اتنی نزاکت، اتنے عیش عشرت. جب بادشاہ ہوئے چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے. لوگوں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ باندیوں کہا رخصت. بیوی سے کہا تم بھی جانا چاہو جاؤ، آئے گی نہیں والی. یہ کہا یہ اتنا فرق کیوں آیا؟ فرمایا بہت عمدہ مجھے بات ہے.
پہلے جو میں کرتا تھا اسی بادشاہت کے لیے کر رہا تھا. یہ جو جتنا ناز و انداز تھا وہ اس تک پہنچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا میں نے. جب وہاں تک پہنچ گیا تو اب اس کے بعد کوئی درجہ نہیں سوائے جنت کے. اس بنا پر اب جنت کے لیے کر رہا ہوں. سب اٹھا دیا, سب شاہی لباس وہ ہٹا دیا, بیوی بچوں فری ہو بات. پہلے جو کرتا تھا میں اسی بادشاہت کے لیے کرتا تھا. جب بادشاہت مل گئی, خلافت مل گئی, تو اب اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے آخرت, اس کو درست کرنے کے لیے اب یہ کر رہا ہوں. پہلے اس کے لیے وہ کیا, اب اس کے لیے یہ کر رہا ہوں. عید کے دن بھی کپڑا نہیں تھا نیا پہننے کے بچوں کو. عید کے دن بھی نہیں تھا, کیونکہ سیرت پڑھی معالم وغیرہ بہت پیش کرتے ہیں غیروں پر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جن کو اعمال صالحہ کی توفیق دی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. جو حضرت کی وفات ہوئی ہے, حکیم محمد اللہ سے بہت بول رہے تھے, کئی دنوں بیان کیا ہے یہ بات بیان کیا. کسی نے کہا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کیوں نہ رہوں, ماشاء اللہ صاحب جب نہیں رہتی دعا کون بتلائے گا. یہی دعا پڑھا آپ نے, اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یا اللہ اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق دیجیے. یہ دعا پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن. اس میں بھی طریقے درجات ہیں. اصل تو یہ اعمال کرو, نہ کرے تو حسن ظن رکھو. اللہ میں ایسے توفیق محاب وصدق التوکل علیک, توکل رکھو اللہ پر. یہ باطنی صفت ہے. اگر اعمال نہیں کر سکے توکل تو کرو, یہ باطنی چیز ہے. یہ بھی نہیں کرے تو اللہ سے حسن ظن رکھو. میں کہتا ہوں طریق پورا بیان کر دیا اللہ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اصل تو اعمال ہے, محبوب اعمال. یہ نہ کہا ہوتا اللہ پر توکل کو, وہ باطنی ایک عمل ہے, اس سے بھی تم پہنچ جاؤ گے. اور یہ بھی نہیں کرو تو اللہ کے حسن ظن رکھو. انا عند حسن ظن بی عبدی بی, میں اپنے بندوں کے حسن ظن کے پاس ہوں. بہرحال طریق میں آسان سے آسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کیا, ہمارے مشائخ نے اس کو آسان کیا, آسان کر کے پیش کیا. اب ہم بھی اس پر بھی نہ کریں تو ہم جانیں ہمارا کام. اللہ ہم سب کو توفیق دے اعمال صالحہ کی, ایمان کے برقرار رکھنے کی فکر پیدا فرمائے. ایمان قیامت پر, رسولوں پر, کتابوں پر, یہ سب کتابوں میں قیامت پر, اسی میں فلاح ہے, اسی میں ہماری سعادت ہے, اسی میں ہماری کامیابی ہے. کچھ دن تک اگر پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کو بھی تم کو اجر ملے گا. ان پریشانیوں کو بھی یہ سمجھو کہ اجر کے لیے ہے. اللہ ہمارے اجر کو بڑھانا چاہتا ہے, اس وجہ سے پریشانیاں. ایک کانٹا بھی چبھے گا اس کا بھی اجر ملے گا, ہے کہ نہیں؟ کانٹا بھی چبھے گا. حدیث میں آتا ہے جب مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت پر اجر ملے گا تو کہیں گے کاش کہ میری پوری کھال میری قرار سے صحیح کاٹ دی جاتی تاکہ یہ اجر ملتا. بہرحال ان چیزوں پر ایمان جب رکھے گا تسلی بھی رہے گی اور تقویت بھی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل اللہ تعالی یا اللہ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی ہم کو خود بھی عمل کی توفیق میں ہمیں فرمائے. صحیح ایمان, صحیح دین, صحیح تصدیق. اللہ تعالی ایمانیات کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ہم کو پہنچائیے. ہم سب لوگوں کو ایمان کامل عطا فرمائیے, اس کے مطابق عمل کی توفیق مرحمت فرمائیے, اور اپنے اجر و ثواب سے مشرف فرمائیے. اور سب سے بڑا اجر آپ کے رضا ہے, خوشنودی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے مالا مال فرما کر ہم سب لوگوں کو جنت میں جمع فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صرف دیکھا میں ترجمہ
جو ہے انہوں نے پڑھا ہے اس کا صرف ترجمہ یہ ہے. بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود و مولا نہیں، اور پھر وہ اسی پر مضبوطی سے جمے رہے اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے. یہ اعمال اسی کو بیان کیا کہ اعمال اس کو کیا ملے گا، تو ان پر فرشتے اتریں گے. یہ جزا ہے، وہ عمل ہے، یہ اس پر اس سے کیا فرشتے اتریں گے، اوپر اتریں گے. اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر اتریں گے کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو. اللہ کی عنایت اور رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشہ سے معمون، ہر فکر و غم سے محفوظ رہو گے، اور اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. جگہ آ گئی ہے اسی مرنے کا اعمال. ہم تمہارے ولی اور سرپرست اور رفیق دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بھی. چنانچہ اسی ولایت و رفاقت کے یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب اور شدائد پر صبر اور ایمان اور تقوی پر استقامت نصیب ہوئی. اسی آیت اللہ نے جب جزائیں سنائی، اسی جزا اس عمل پر ملے گی تو جان دینا آسان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے کہا موقع ہو مر جاؤں نہ سنا سکوں، اسی پر خاتمہ ہوا. اور تمہارے واسطے اے ایمان و تقوی والو ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے. یہ جزائیں. اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے. خدا کہہ رہا ہے یہ سب کچھ بطور مہمانی اور اکرام ہوگا اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے، جو اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے، جن کے بعد شاید ایسے اکرام و اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا. اللہ ہی رحم کرنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. اپنی شان رحیمی سے بندوں کے قلیل دیکھیے گیا بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پایا انعامات سے نوازتا ہے. معلوم ہوا کہ خود جو عمل ہے اسی پر اللہ اتنا اجر دے گا کہ جنت میں بھیج دے گا. ٹھیک ہو گیا، پورا ہو گیا. اب نہیں رہا تب بھی کوئی بات نہیں. اللہ